السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر حکیم محمد عامر المعروف بابا جی۔ آج کی جو گفتگو ہے یہ ہے دماغ کی خشکی پر۔ کیا آپ کو وسوسے آتے ہیں؟ نیند بالکل نہیں آتی، چڑچڑا پن بہت زیادہ ہے، کانوں میں شور، سیٹیاں بجتی ہیں، کندھوں پر بوجھ، سر وزنی، پٹھوں کا کھچاؤ، سینے پر جلن، خون کی کمی، پورے جسم پر خشکی باہر اندرونی محسوس ہوتی ہے، پیشاب سڑ جل کر آتا ہے، ہاتھ پاؤں کی تلیوں کا جلنا، پیشاب سرخی مائل، کبھی کھٹے رنگ کا، کبھی بالکل سادہ پیلا، پیشاب کے بعد پیشاب والی نالی میں انفیکشن، جلن کا محسوس ہونا، پیٹ کے نچلے حصے میں سوجش کا ہر وقت رہنا، دماغ پر کھچاؤ، وزن اور دائیں طرف کھچاؤ زیادہ رہنا، سر میں بہت ساری درد کے ساتھ چیسوں کا پڑنا، ٹراٹوں کا پڑنا، یہ تمام اگر آپ کے جسم میں علامت ہے تو کوڑے کاغذ پر لکھ لیجئے، آپ کو دماغ کی خشکی کا مسئلہ ہے۔ دماغ کی خشکی 3 قسم کی ہوتی ہے: دماغ کی خشکی اے، دماغ کی خشکی بی، دماغ کی خشکی کی سٹیج جو ہے وہ سی اور آخری ڈی۔ سب سے پہلے جب دماغ کی خشکی ہوتی ہے تو آج اس ویڈیو پر آپ نے بالکل صحیح کلک کیا ہے۔ آپ کو نسخہ، علاج، پرہیز، غذا اور مکمل علاج بتایا جائے گا۔ دماغ کی خشکی جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے 3 وجہوں سے۔ 3 وجوہات جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں میں پائی جا رہی ہیں اور دماغ کی خشکی جو ہے یہ ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے کچھ لوگ اس بات کو مذاق میں لے کر ٹال دیتے ہیں کہ ساری رات ٹچ موبائل کا چلانا، کانوں میں ہینڈ فری کا بہت زیادہ استعمال کرنا، سپائسی اور فاسٹ فوڈ کا کھانا، برگر، شارمے، چینی کا بہت زیادہ استعمال کرنا، سپائسی چیزوں کے ساتھ ساتھ مضر چیزیں کھانا، مثال نشاوار، جیسے آج کل کے لڑکے آئس بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، چرس یا شراب بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایسے مسئلے میں دماغ کی خشکی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ دماغ کی خشکی اگر جسم میں جنم لے لیتی ہے تو دوسری وجوہات ایچ پیلوری، جسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹیسٹ ضرور کیا جائے، ایچ پیلوری ہے بھائی۔ ایچ پیلوری مین آنت کے زخم کا ہونا ڈپریشن کی پہلی نشانی ہے۔ ڈپریشن بہت جلدی ہوتا ہے۔ معدے میں سوجش کا رہنا ڈپریشن کی علامت 100 میں سے 98% ہو سکتا ہے۔ کان کا انفیکشن، غلط دانت یا داڑھ کا نکلوا دینا 100 میں سے 99.5% ڈپریشن کا ہونا بالکل درست ہے۔ اگر خاص کر کے انسان کو بگندر کا زیادہ رہنا یا خاص کر کے بواسیر تو ڈپریشن جنم لے لیتا ہے۔ دوسری وجوہات، اگر کسی عورت کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جائے، کسی مرد کو بہت زیادہ دباؤ بنا کر رکھا جائے، مثال کے کوئی عاشقی کا اگر چکر ہے تو ڈپریشن کا ہو جانا معمولی بات ہے۔ آخری بات، جگر کا سفراز زیادہ پیدا کرنا، معدے مثانے جگر کی گرمی، خشکی ڈپریشن کی پہلی علامت ہوتی ہے۔ اور آخری سٹیج جسے ڈی کہا جاتا ہے یہ ہے تعویذوں کا نقص۔ روحانیت میں کچھ لوگ تعویذوں کو نہیں مانتے لیکن یہ برحق اور سچ ہے۔ قرآن ایک حقیقت ہے اور قرآن میں الحمدللہ اللہ رب العزت کی ذات نے فرما دیا ہے کہ انسان بھی اور جنات بھی
اللہ نے فرمایا، مالک رحمت آپ فرمائے، میرے اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں بتایا ہے کہ جنات اللہ کی رحمت سے ہیں، کچھ برے، کچھ بد، کچھ عمل اور کچھ حافظ اور کچھ عبادت کرنے کے لیے۔ تعویذوں کے نقص میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ والی چیز یہاں خاص کر کے کھچاؤ تناؤ رہنا، اور یہاں درد یہاں سے یہاں تک آنا، کنفرملی بات ہے آپ کو تعویذوں کا نقص ہے۔ اب مدعا یہ اٹھتا ہے کہ اس ڈپریشن سے نکلا کیسے جائے۔ ایک حرام مغز ہوتا ہے، ایک مغز مواد ہوتا ہے۔ ہر بندے کو پتا ہے، میری یہ ویڈیو حکیم سنیاسی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، کہ چھوٹا مغز جب بڑے پیمانے پر سوزش کا شکار ہوتا ہے تو ڈاکٹر لکھ کر دیتے ہیں کہ دماغی فالج بھی ہے، لیکن دماغی فالج ہے جو یہ بہت زیادہ خطرناک اور موت کے بالکل قریب، یا خاص کر کے کچھ لوگوں کا چھوٹا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، یعنی کہ خون کی سپلائی جو ہے سامنے والے مغز تک متا تک پہنچاتا نہیں، اور شریانوں کا خشک ہونا، اور اگر وہ نالیاں خشک ہو جائیں تو انسان کی سوچنے سمجھنے کی شکتی ختم ہو جاتی ہے، کانوں میں شور رہتا ہے، آنکھوں میں بار بار پانی اور جلن ہوتا ہے، اور خاص کر کے سینے پر جلن۔ ایک بوجھ ہو سکتا ہے کہ ایسا انسان سویا ہوا بھی بالکل ڈر کر اٹھے، لیکن یہ ڈپریشن کی نشانی ہے۔ نسخہ بتانے سے پہلے میں آپ کو اتنا ضرور بتاؤں گا کہ 2-3 چیزیں آپ نے بالکل چھوڑنی ہے۔ بوتل بالکل آپ نے نہیں پینی، فاسٹ فوڈ بالکل نہیں کھانا، برگر، شارمے، ٹکی نان، پکوڑا بالکل آپ نے نہیں کھانا، مچھی انڈا بالکل آپ کا بند، بڑا چھوٹا گوشت آپ نے نہیں کھانا، دیسی گھی کے پراٹھا بھی آپ نے نہیں کھانا۔ کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ کھٹی اور گرم ترش چیزیں بالکل بند ہیں۔ اگر آپ پرہیز نہیں کر سکتے تو میرے پیارے بھائی آپ کو علاج کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ آپ علاج کر ہی نہیں سکتے۔ جو بندہ پرہیز نہیں کر سکتا وہ علاج بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے بہترین حل جو ہے یہاں سے، اگر آپ سوچیں اس دماغ کا اگر علاج آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس نسخے کو بنانے سے پہلے آپ نے ان چیزوں کا پرہیز ضرور کرنا ہے۔ تو بہت ہی آسان طریقہ پرہیز میں نے بتا دیا ہے۔ صبح کی سیل و تفریح آپ نے ساتھ لازمی کرنی ہے، اور بے کا پرہیز آپ نے لازمی کرنا ہے، میں نے بتا دیا۔ بلیلر، بسکٹ، خاص کر کے بیکری کا سامان اور بوتل نہیں پینی، اور خاص کر کے ہلکی پھلکی ایکسرسائز جو ہے وہ صبح صبح لازمی آپ نے کرنی ہے۔ ہمارے چینل پر اللہ کی مہربانی سے جتنے بھی نسخے ہیں باکمال اور ذمہ داری سے اور مالک کی رحمت سے پورے پرفیکٹ۔ آپ کو اب کرنا کیا ہے کہ ہماری ایک 18 نمبر ویڈیو ہے ہمارے چینل پر، اللہ کی مہربانی سے نسخہ بنانے کا طریقہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ نسخہ کون سا کتنا مقدار میں لینا ہے، بنانا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، کتنے دن کھانا ہے، عورت کا نسخہ کون سا ہے، اور ادویات کون سی ہے، اور مرد کی کون سی ہے، یہ تمام تفصیلاً اللہ کی مہربانی سے اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ اگر آپ، پھر کہہ رہا ہوں، سمجھ نہ آئے تو میرا ذاتی واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، اور یہاں سے سوچ سمجھ کر اس نسخے کو آپ نے بنوانا ہے۔ وہ نسخہ میرا سنیاسی ہے، حکیموں کا نہیں، اور دوا استعمال کرنے سے پہلے 1.25 کلو چاول چھوٹے بچوں میں پکا کر تقسیم ضرور کیجئے۔ اگر عملیات کا آپ کو مسئلہ ہے یا نسخے کی سمجھ نہیں آتی تو میرا کائنڈلی ساتھ ہی واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، اللہ کی مہربانی سے آپ گھر بیٹھے مکمل معلومات لے سکتے ہیں۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز کر لیں، کیونکہ چینل سبسکرائب کرنے کا آپ کا کوئی نقصان نہیں، اور ہمیں بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ اور جن دوستوں نے کیا ہے ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر ادا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اتنی دیر تک اجازت، نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔